السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کے معزز ساتھیوں کو میرا سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ زہار کیا چیز ہے، زہار کسے کہتے ہیں اور ہمارے دین میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور زہار کے متعلق اسلام میں کیا کیا احکام نازل ہوئے ہیں؟ اگر نہیں معلوم تو آئیے آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، زہار شریعت کی روح سے اسے کہتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی کے کسی عضو کو اپنی محرم خواتین یعنی ماں یا بہن سے تشبیہ دے، جیسے اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہے، یا پھر یہ کہے کہ تیرا فلاں عضو میری ماں کے عضو کی طرح مجھ پر حرام ہے، تو شوہر کا یہ کہنا زہار کہلاتا ہے۔ اور یہ لفظ زہر سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی ہے پیٹھ اور پشت۔ زمانہ جاہلیت میں زہار کرنے سے عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت حرام ہو جاتی تھی۔ پھر اس عورت سے دوبارہ کسی صورت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ حلالہ ہو جانے کے بعد بھی نہیں۔ پھر ایک مرتبہ اوس بن صامت نے خولہ بن ثعلبہ سے زہار کا معاملہ کیا، تو خولہ بنت ثعلبہ نے اپنے شوہر اوس بن صامت کے زہار کا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا۔ خولہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اس کی طرف ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جیسے اس کی ماں کی پشت ہے۔ یہ سن کر خولہ نے اللہ سے مدد مانگی اور اپنے شوہر کی بات کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ کی ابتدائی 4 آیات نازل ہوئی، جس میں زہار کے متعلق احکام نازل کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اے پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنو، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد زہار کے متعلق واضح حکم مل گیا کہ زہار اگر کوئی شوہر کر لے تو ان دونوں میاں بیوی کے درمیان طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہونے کی وجہ سے اس سے دوبارہ بچنے کے لیے اسلام میں کفارہ رکھا ہے، تاکہ آئندہ مرد ایسا کرتے ہوئے بھی سوچے گا، اور وہ کفارہ بھی آیات میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام خرید کر آزاد کرنے کی پہنچ نہیں تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر درمیان سے ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ سے 2 مہینے کی گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ اگر بیماری یا کوئی اور شرعی عذر کی وجہ سے روزے بھی نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ کھانا بھی وہ کھلائے جو اپنے گھر میں خود کھاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے کچھ بھی کھلا کر چلتا بنے اور سمجھے کہ فرض ادا ہو گیا۔
اور یہ تمام احکام مرد کو کرنا لازم ہے کیونکہ اس نے زہار کیا ہے۔ ان تینوں شرائط میں سے ایک پر عمل کرنے کے بعد ہی عورت کو چھو سکتا ہے، یعنی ازدواج تعلق وغیرہ قائم کر سکتا ہے، اور نہ ہی کفارہ ادا کرنے کے درمیان کر سکتا ہے، بلکہ بیوی اس وقت دوبارہ حلال ہوگی جب کفارہ مکمل ادا ہو جائے گا۔ اگر زہار کے بعد شوہر نے کفارہ ادا کیے بغیر بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے طلاق نہ دی ہو اور نہ ہی کفارہ ادا کیا ہو تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان ازدواج تعلقات حرام رہیں گے جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کرے۔ زہار پر مزید تفصیل حاصل کرنے کے لیے کسی اچھے اور مستند عالم دین سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔